بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی اور حضور کی اولاد پاک کی شان بیان فرمائی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اللہ کے قرآن کو ماننا ہے۔ جب قرآن مجید نے خود فرما دیا کہ جو حضور کے ساتھ والے ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تو پھر کسی تاریخ کا سہارا نہ لیں بلکہ اللہ کی کتاب پر غور فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ قدر والے لوگ تھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ کہہ دیں آپ حضرات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خوش ہو کے کہا ہے نا، ویسے میں نے کبھی کہلوایا نہیں، خوش ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اس لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے۔ بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گھروں میں، تو ان کو کہا جائے نا کہ اے کام نہیں کرنا، پھر وہ ذرا زیادہ کر دینے، یہ بھی کئی دفعہ لطف ہوتا ہے، دیکھا کبھی آپ نے؟ یعنی ان کو منوانا ہونا، آپ مہربانی کریں، مطلب یہ دیکھیں نا، سادہ سا آپ نے مولوی بلا لیا ہے جو زیادہ شور بھی نہیں کرتا، تو سارے چپ کریں گے تو میں بات کروں گا نا۔ اگر آپ اپنے کام لگے رہیں گے تو یوں لگے گا جیسے دو جلسے ہو رہے ہیں، تو ایک ہی چلیں کر لینے دیں، میری طرف توجہ رکھیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور پھر اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ میں کوئی بڑا مہان آدمی ہوں تو مجھے دیکھیں، چونکہ بات اللہ رسول کی ہے نا، تو اس کا ادب زیادہ ہے، اس بات کا احترام زیادہ ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ توجہ فرمائیں گے میرے عزیز، مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت، ان کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر پوری پختگی کے ساتھ ان لوگوں کا اکرام اور احترام ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج کل کچھ لوگ لڑانے کے لیے اور زیادہ نذرانے وصول کرنے کے لیے اور لمبی چوڑی فیسیں وصول کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں انتشار پیدا ہو، نکتے، منطقی، فلسفی استدلال، اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو استدلال کی اتنی لمبی چوڑی ضرورت کیا ہے؟ آپ قرآن پاک کی آیت پڑھیں، رسول پاک کا فرمان بیان کریں۔ آپ باتیں اگر باتوں سے نکال کر بنیاد بنا کر آپ شروع ہو جائیں گے تو بڑے معاملات آگے نکل جائیں گے۔ استدلال کریں گے مسائل بیان کرنے کے لیے، لیکن وہ محدثین اور فقہا، تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے، اکرام کرنے والے۔ ایک مقام پہ صحابہ بیٹھے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سب حاضر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ میرے محبوب کی اپنی چاہت بھی ہے، حضور کی رضا بھی ہے، اس لیے آج بھی جناب ابوبکر صدیق حضور کے بالکل ہی ساتھ تشریف فرما، بالکل ساتھ بیٹھے تھے سیدنا صدیق اکبر۔ جس جگہ پہ یہ سب لوگ بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ کم تھی، ظاہری طور پر گنجائش کے اعتبار سے۔ اچانک حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لے آئے۔ ہر صحابی اٹھنا چاہ رہے تھے، جگہ دینا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی مولا علی آئے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور بڑھ کے جا کے ان کا بازو تھام کے انہیں لا کے حضور کے پاس بٹھایا اور خود تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ گئے۔ سناٹا ہے، یہ حضور کی بزم نور ہے نا، اس میں سناٹا ہے، لوگ یوں بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، کسی شخص نے کلام نہیں کیا، جرت نہیں کی۔ جب تھوڑی دیر سکتا رہا تو حضور خود ہی بولے اور کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، لوگو تم نے دیکھا ہے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟
اور پھر حضور فرمانے لگے عزت والے ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتے ہیں، یہ فضل والا ہی کسی کے فضل کو جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے اگر ہم ان کے قریب جائیں گے تو ہمیں جتنا ادب اور احترام اہل بیت کا ہے یہ سکھایا ہی ہمیں صحابہ نے۔ بس ہم کشادہ روئی کے ساتھ، مثبت ذہنوں کے ساتھ ان چیزوں کو لیں۔ یہ بڑا اکرام کرتے ایک دوسرے کا، اور جذبات تھے ان کے حضور کی اولاد پاک کے لیے۔ ہم نہ جو آج کل محبتیں ہیں وہ تقریروں میں ہیں، وہ نعروں میں ہیں، وہ گفتگو میں ہیں، لیکن جو ان لوگوں کی آپس میں محبتیں تھیں وہ جذبات والی تھی، احساسات والی تھی، رقت والی تھی۔ دیکھو روز بہت ساری چیزیں ہم سنتے پڑھتے ہیں، اخبارات دیکھتے ہیں، لیکن دل پوری طرح نرم نہیں ہوتا۔ وہ یہ خبر ہے، خبر تھی گزر گئی، لیکن کبھی اپنی بیٹی کو فون کرے نا اس کے سسرال میں، اور بچی ٹیلی فون پہ صحیح صرف بات نہ کرے، ذرا تھوڑی سی پریشان بولے، چونکہ اپنی بیٹی ہے تو باپ کو نیند کوئی نہیں آتی ساری رات، حالانکہ اس نے دکھ نہیں سنایا کوئی بھی، کوئی ایسی بات نہیں کی، تو ابا ساری رات کہتا ہے پتہ نہیں کڑی نو کی گل ہے، لہجہ نہیں سی ٹھیک، تھوڑی سی آواز بھرا گئی تھی اس کی، اللہ جانے کیا ہے۔ یہ جب رشتوں کے اندر نزاکت ہوتی ہے نا تو آنسو قربت کا پتہ دیتے ہیں کہ آپ کی کسی سے قربت کتنی زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ دیکھیں کہ ان کے جذبات کس طرح کے ہیں اہل بیت کے لیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اور یہ بات وہ امام حسن اور حسین کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں، ان کی حیات میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، میں جب حسن اور حسین کا نام لیتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کا تذکرہ میرے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ خدا جانے کیا بات ہے کہ دل کی کیفیات بدل جاتی ہے، ان کا تذکرہ طبیعت کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہم نے ان لوگوں سے پیار کرنا ہے تو ذرا ذوق والا دیکھیں نا، حضور ہمیں کیا سبق دیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بڑی ساری حدیثیں ہیں، لیکن میں کبھی اس روایت پہ غور کرتا ہوں، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، میں اس پر غور کرتا ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس جس کا بھی پیسہ آیا میں نے امانت سمجھ کر خرچ کیا، پر فرمایا جب ابو بکر کے پیسے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے۔ وہ اپنائیت کا حسن، وہ گہرائی، وہ گہرائی، یعنی حضور جذبات کا اظہار کرتے، جذبات کا۔ حضرت امام حسن اور حسین حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک نے سینے سے لگا لیا، اور پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حضور کے جذبات امت کو سبق دیتے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور عرض کی اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر عرض کی مالک جو جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ خاص پیار کریں ان لوگوں کے ساتھ، ہمارے لیے دلوں میں گہرے جذبات ہوں ان کے لیے عقیدت کے۔ دوسری بات، کسی سے بھی محبت ہو جاتی ہے تو بندہ اس کا طریقہ اپناتا ہے۔ ہم بعض اوقات بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ سچ ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آ گیا۔ خواجہ صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، کامل درویش تھے۔ تو آ گیا تو اس نے آ کے پتہ کیا کہا، کہنے لگا آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت پڑھا کریں، امام اعظم کی بات نہ مانیں، ڈائریکٹ پڑھیں۔ اب ایک ہوتا ہے کسی شخص کو اسی کے لہجے میں جواب دینا، تو حضرت شیخ الاسلام اور بھی بڑا کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن جب اس نے کہا نا کہ آپ ذرا توجہ کیجئے گا اس بات پر، اس نے کہا آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت پڑھیں، حالانکہ ڈائریکٹ ہی پڑھا جاتا ہے کتاب و سنت کو، وہ تو ہمارے بزرگوں نے جو چیزیں اصول وضع کیے ہیں
ان اصولوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. کہا جناب آپ امام اعظم کی بات نہ مانیں. تو خواجہ صاحب مسکرا کے فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی، آپ سمجھے نہیں. فرمانے لگے تیری بات مان لوں؟ وہ بندہ چپ کر گیا، کہنے لگے تو کتنا بیوقوف ہے، جنہوں نے صحابہ کی شاگردی کی ہے ان کی نہ مانوں اور تیری مان لوں. عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا کہ وہ اپنی منوانا چاہتے. ہم کسی نہ کسی کی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، پیروی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں حکم شرع یہ ہے کہ ان اچھوں کے پیچھے چلو. دو چار باتیں جلدی میں آپ سے عرض کرنی ہے. تمام صحابہ کو آپ دیکھیں گے، حضور کے قریب والوں کو، اہل بیت نبوت کو آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں نے نا تھوڑے رزق پہ گزارا کیا، محنت کی، جد و جہد کی، لیکن پیسے سے عشق نہیں کیا، قناعت پسندی میں وقت گزارا. یعنی حضرت عمر جیسا بندہ حج کرنے جائے، عید کی نماز پڑھانے جائے، حضرت عمر عید کی نماز پڑھانے، مشرق سے مغرب تک جن کی حکومت ہے، وہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں، پیروں میں جوتا ہی کوئی نہیں، آ گئے نماز پڑھا کے. اور ان باتوں کو انہوں نے اپنے لیے رونے کا باعث نہیں بنایا. ایک ہوتا ہے نا جی غریبی بڑی ہے جی کیا کریں جی رو پڑے، نہ ان کا فقر ان کے لیے باعث فخر تھا. وہ مطمئن تھے، کوئی بندہ بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے تجھے کیا مسئلہ ہے، ہم جب بڑے سکون میں ہیں. تو آج تو بعض اوقات فقیری کو لوگ مجبوری بنا لیں اور اس طرح دکھ سناتے ہیں کہ سب سے مظلوم بندہ ہی یہی ہے. تو سادہ زندگی دیکھیں، کائنات کی سب سے عظیم شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی سب سے چھوٹی شہزادی، لیکن گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اپنے ہاتھوں سے چکی پیسی، آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں، گھر کے کام کاج کیے. اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. اللہ کے محبوب نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن حضور نے ترتیب کیا دی جملوں کی. محبوب فرمانے لگے فاطمہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف پر صبر کریں، قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو گھر میں سادگی، ہم نے نا بچوں کو ایسے چکروں میں ڈال دیا ہے کہ وہ ان کو نکلنے کو جگہ ہی نہیں مل رہی. کمپیوٹر، موبائل، گیم، فلاں، گھر، گاڑی، سیر. وہ تو خوابوں کی دنیا میں زندہ ہیں، وہ تو کوئی مشقت والا کام کر ہی نہیں سکتے. آپ کہیں ان سے کہ 4 قدم جاؤ دکان سے کوئی چیز لے آؤ تو کہتے ہیں لے آؤ موٹر سائیکل دی چابی، نہیں جا سکتے. ہم نے ان کو نا اس قدر زیادہ آسان بنا دیا ہے کہ وجود بالکل حرکت نہیں کرتا اور وہ تلخ ہو جاتے ہیں ذرا کو مشقت آتی ہے. تو اگر انہیں قناعت پسندی سکھائی جاتی، دیکھیں نا جو بچہ کھانا نہ پکنے پر موبائل توڑ دیتا ہے اور مرضی کا نہ پکنے پر برتن توڑ دیتا ہے، آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ کل کو سربراہی کرے گا قوم کی، وہ قبیلے کو، خاندان کو آگے لے کے جائے گا. تو تھوڑے پر گزارا یہ رسول پاک نے سکھایا، قناعت، اور پھر تھوڑے پر گزارا بھی کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق میں تقسیم بھی کرنا ہے. بات ہے کہ امیر جو ان کے اوپر کے خرچے ہیں نا وہ بند کر دو. وہ جو وقت سے پہلے گاڑی بک کراتے ہیں نا کہ 4-5 لاکھ روپیہ زیادہ لے لو لیکن مجھے ذرا پہلے چلی کریں، وہ جو نئے ماڈل کا موبائل بالکل ملتا ہی نہیں مارکیٹ میں، یہ انلے اگر ختم ہو جائیں تو بڑے گھروں میں چولہا جل جائے گا. بڑے اسکول سے دور بچے، مدرسے سے دور بچے مدارس میں اسکولوں میں واپس آ جائیں. لیکن ہمارا جو اضافی خرچہ ہے اس نے بڑی تکلیف برپا کر دی ہے. ایک بندہ امام حسین کی خدمت میں آیا، اس کا خیال تھا 2-4 دینار مل جائیں گے میرا کام بن جائے گا. امام حسین فرمانے لگے یار میرے پاس تو ایک بھی نہیں دے رہے ظاہری طور پر، ورنہ یہ 2 جہاں کے شاہ ہے کا بیٹھ جائے انتظار کر. وہ کہتا ہے مجھے شام تک چند گھنٹے بیٹھنا پڑا. 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی آئیں، ایک تھیلی میں 1000 اشرفی تھی، 5000 اشرفیاں. میرا خیال تھا ایک تھیلی کو لے گی 2-4 مجھے بھی مل جائے گی، پر قربان جاؤں زہرا پاک کے لال نے وہ 5000 اشرفیاں میرے ہاتھ میں ساری کی ساری تمام ساری دے دی مجھے. کہتے ہیں میں ابھی سختے میں تھا کہ جواب کیا دوں، ابھی میں سختے میں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اتنے پیسے مجھے مل گئے.
امام کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ یار معاف کر دینا، تمہیں ذرا انتظار کرنا، یہ دیکھو خود بھیگ دے خود ہی کہے مرتے کا بلا۔ ایک تو سادہ زندگی، دوسرا سخاوت، اور تیسری بات بہادری، ہمت، عزم، جذبہ، قوت ارادی، فیصلہ کرنا، میدان میں نکلنا، ٹھہرنے کی جرأت، مصیبت جتنی بھی تکلیف ہو اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا، قوت۔ ہم اپنے بچوں کو بزدل بناتے ہیں، بزدل، کاکروچ دیکھ کے جو بچہ چیخے مارے، چھپکلی دیکھ کے بھاگ جائے۔ آپ مجھے بتائیے وہ بچہ کس طرح کر کے میدانوں میں کھڑا رہے گا؟ باہر کسی پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں دروازہ اندر سے بند کر لو، یہ ہماری لڑائی نہیں۔ تو اس طرح تو آپ ظالموں کو مضبوط کر دیں گے۔ اپنے بچوں کو بہادری، بچپن میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے یہ دونوں بھائی کشتی کرتے ہیں۔ مولا علی ہر جنگ میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر جب بلبالیوں کا حملہ تھا اور وہاں جب پہرا دینے کی باری آئی کہ کوئی عثمان کے دروازے سے آگے نہ گزرے، حضرت مولا علی کو پتا تھا کہ عثمان میرے بچوں کے سگے خالو ہیں۔ حضرت علی نے دونوں تلواریں اپنے بیٹوں کو دے کے کہا پتر یہاں پہرے داری تم دونوں بھائیوں نے کرنی۔ بہادری، ہمت، حوصلہ، جذبہ، پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا، یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے بات۔ لیکن اگر جناب بچے تھکے تھکے بڑے پریشان، دو کام کر لیے تو ڈھونڈتے پھرتے کہ ہمیں کچھ جگہ مل جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں جوانوں سے کہ تھوڑی نیند کم کر لو، سارا نہ سویا کرو، تھوڑا سا کھانا چھوڑو، گول نہ کھایا کرو، بہت زیادہ پیٹ بھرنے سے سستی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ تھوڑا سا نا گرمی میں رہنا بھی سیکھو، کچھ برداشت کرنا بھی مزاج کا حصہ بناؤ۔ اپنے بچوں کو دلیری سکھائیں، دلیری۔ یہ اگر اس طرح بھاگا کریں گے، شور شرابہ کریں گے مصیبتوں کے آنے پر تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ روزہ گرمیوں کا رکھا اور ایک بندہ اگر دوپہر کے وقت شور کرنا شروع کر دے کہ بڑا روزہ لگ رہا ہے تو روزہ پھر جلدی کھل جاتا ہے شور کرنے سے۔ اس نے کب کھلنا ہے؟ اپنے کیوں شور کرتے ہیں بلا وجہ؟ مصیبت آ گئی تو اپنے وقت پہ جائے گی، بیماری آ گئی تو اپنے شور کس بات کا؟ تو بہادری، دلیری، ہمت، کھڑا ہونا میدان میں، کھڑا۔ یہ دفعہ کفار نے جاسوس بھیجے تھے بدر و احد میں کہ پتہ کر کے آؤ حالات کیا ہیں، تو کافروں نے جا کے کہا کہ یار عجیب بندے ہیں مسلمان، رات کو مسلح میں بیٹھتے ہیں تو راہب لگتے ہیں، ان کا دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور سویرے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے بڑے مجاہد نظر آتے ہیں، ہلکا یانا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور چوتھی بات ان لوگوں کے اندر جو بڑی مضبوط ہے وہ ہے صبر، اللہ کی قضا پہ راضی رہنے کا جذبہ۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ بس میں بڑی جلدی بات ختم کرنے والا ہوں، آپ غور فرمائیں گے۔ ایک مقام ہے مقام تسلیم و رضا۔ وہ مقام یہ ہے کہ بندہ راضی رہے ہاتھ وقت اللہ سے۔ سارا دن یہی لوگ کہتے ہیں نا یا اللہ تو راضی ہو جائے، یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ اور ایک مقام یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے، رب جس حال میں رکھے بندہ راضی ہو۔ نہیں کوئی نہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے، پوری بات نہیں سمجھ پا رہے آپ۔ جس حال میں اللہ نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے، جب ہم پورے راضی ہو جائیں کہ یا اللہ جس حال میں تمہیں رکھا ہم بڑے خوش ہیں، تو یہ مقام تسلیم و رضا ہے۔ صحابہ کی جو شان قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی وہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ بندے کا راضی ہونا، بندے کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہم راضی ہونے کو تیار، جس کو جو مل جاتا ہے نا وہ پھر اس سے اگلی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جناب کبھی موٹر سائیکل ہو جائے نا تو اپنی سواری کا بڑا مزہ ہے، موٹر سائیکل مل گئی، اب کہتا ہے کبھی 4 ٹائروں والی ہوتی ہے، مل گئی مہران تو کہتا نہیں چھوٹی ہے، پھر اس سے بڑی چاہیے، پھر کہتا ہے یہ اپلائیڈ فار ہو تو بڑا مزہ ہے،
پھر کہتا ہے ٹائر چوڑے ہونا، ٹائر چوڑے ہونا تو پھر ذائقہ اور ہے۔ اور بھائی یہ پان فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر کا، یہ چور ہے جو حل من مزید، نفس کی خواہشیں بے لگام۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ پیچھے بیٹھی تھی پڑھنے کی، جب 2 4 10 دفعہ ایک کی دعا مانگی نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، تو بی بی صاحبہ پڑھنے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی چلے سفیان کچھ اور بھی مانگے آپ۔ کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمانے لگے آپ ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں بڑی دیر سے، آپ اور بھی دعا مانگو۔ کہنے لگے تجھے مسئلہ کیا ہے؟ حضرت رابعہ فرمانے لگی تو اپنے دل سے پوچھ، بار بار کہتا ہے نا یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ، تو اپنے دل سے پوچھ، تو اللہ سے راضی ہے؟ پوچھنا اپنے دل سے، تو کہتا ہے فلانی شے بھی چاہیے، ابھی فلانی بھی چاہیے، پیر صاحب باقی صاحب ٹھیک ہے، ہر شے ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، بس بچے بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، گھر بھی ٹھیک ہے، ازدواجی زندگی بھی ٹھیک ہے، اور کبھی پیسے آنے لگ گئے نا 10 لاکھ ہر مہینے کا، وہ بھی باقی سارا کچھ ہے نا، تو اس کا بھی تو شکر ادا کرنا۔ یعنی 360 ہڈیاں پورے جسم میں ڈاکٹر بتاتے ہیں، گھٹنے میں درد ہے، آپ جب بھی پوچھیں کہ کیا حال ہے، کہتے ہیں گھٹنے کا کوئی حال نہیں، تو بھئی ایک ہڈی درد کر رہی ہے نا، 369 ٹھیک ہے نا، ان کا بھی تو ذکر کرنا۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، وہ جس حال میں رکھے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ اہل بیت نبوت کا طرز یہ ہے، صحابہ کا انداز یہ ہے کہ رب نے جس حال میں رکھا وہ اس حال میں، اگر وہ نانا کے کندھوں پہ ہے تو پھر بھی راضی ہے، اگر وہ سیدہ پاک کی گود میں ہے تو پھر بھی راضی ہے، مولا علی کے قرب میں ہے تو پھر بھی راضی ہے، اگر چاروں جانب غلاموں کا جھمگٹ ہے تو پھر بھی راضی ہے، اور اگر چاروں جانب سے تیر آ رہے ہیں تو پھر بھی راضی ہے، اگر وجود کٹ گیا ہے، سر الگ ہے، ہر الگ ہے تو پھر بھی راضی ہے، اگر وہ سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا ہے تو راضی ہے، اپنے مالک کی رضا راضی ہے۔ سانو قید سجن کا کہنا ہے، وہ جیتے رکھے ہو رہنا، اس حال میں رکھے ہو، یہ کیا بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا آیا تو بڑا مزے کا لگا، اور ذرا کڑوا آیا تو اسی وقت شکایتیں شروع کر دی، شکوے شروع کر دی، اسی وقت آزمائشیں شروع کر دی۔ اسی وقت ایک دوست کبھی کبھی محبت سے آیا کرتے تھے، مطالبہ تھا ٹائم لینے کا، 4-5 دفعہ تو میں نے دیا، ایک دفعہ میں نے معذرت کر لی، وہ ناراض ہو گئے، کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ وہ ساری گل میرے بندی جیسا نہیں جانا، تو میں نے انہیں حضرت میر محمد بخش صاحب کا ایک شعر لکھ کے بھیجا، میں نے ان کو شعر لکھ کے بھیجا، میں نے کہا اگر آپ کو صاحب کی بات مان کے آپ کو راضی رکھنا ہے تو پھر اس دوستی سے تو توبہ، یہ دوستی تو نہیں، یہ تو تجارت ہوئی نا، کہ میری مانے تو پھر ٹھیک ہے، نہ مانے تو کام خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ان کو جا کے کہنا بے قدران کی یاری کو توبہ لکھ لکھ واری، وہ چنگا ہویا لڑ نیڑے وہ چلتا کے تے عمر نہیں لگی ساری، اچھا ہو گیا ٹائم پہ کام ختم ہو گیا۔ یہ کیا بات تھی کہ مانی جائے گی تو تبھی محبت ہے، نہ مانی جائے تو پھر محبت ہے۔ محمود غازی بھی مالٹا کھا رہے تھے، انہوں نے چھیلا اس کو، پہلی کاش پہلا ٹکڑا وہ ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا، دوسرا اس نے اپنے منہ میں ڈالا، محمود نے تو کڑوا تھا تھوک دیا، کہنے لگا وہ اتنا کڑوا، ایاز تو کیسے کھا گیا، انہوں نے سلیپ بھی نہیں کی، چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ تو ایاز کہنے لگے بادشاہ تیرے ہاتھوں سے 100 میٹھے ملے ہیں، اگر ایک کڑوا میں تھوک دیتا تو یہ کوئی وفاداری تو نہیں، یہ کوئی غلام فریقہ اساں بوے یار نے مرنا ہے، وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے اس کی مرضی ہے، وہ توجہ کرے نہ کرے، پر اساں بوے یار نے مرنا ہے، ایک در پڑھئے محکم پڑھئے تے او دے ہو کے مریے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میری؟ اور آخری بات، آج کل نا بڑے نقیب ملتے ہیں ہمیں اسٹیج پہ، بڑے خطیب، بڑے واعظ، بڑی کہانیاں، میں تو کئی دفعہ ڈر جاتا ہوں، نقیب محفل کبھی بھاگ کے ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، کہتا میں جملہ دین لگا،
جو لگتا ہے جیسے کوئی بم چلنے لگا. تو دے جملہ تو کیا مسئلہ اس میں سے نکلے گا کیا؟ بات کر جو ہے اتنی ٹینشن کریٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تگڑے ہو جو ضائع نہ کرے آگے، او کھڑے ہو تم ہاتھ کھڑے کر لو. پتہ نہیں کیا ہونے کیا لگا ہے، اللہ جانے کیا نکلنے لگا پٹاری میں سے. تو سام تھوڑی دکھائیں گے آپ بات کریں جو کرنی ہے. بلکہ ایک کو تو میں نے کہہ دیا، اس بھی ہوا، میں نے ان کا کرتا پکڑ کے کہا، میں نے کہا یار بڑی ٹینشن سی لگ گئی ہے کہ پتہ نہیں تو کی کرن لگا، کر چھڑ جڑی گل کرنی ہے جلدی کر، یہ تو بڑی مشکل میں تو نے ڈال دی ہے. یہ کیا مطلب آپ لوگوں کو کیا کر کے دکھا رہے ہیں؟ سادی سادی سی بات کریں جو طریقہ اللہ رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ کوئی آیت پڑھیں کوئی جس طرح بزرگوں کا علماء کا طریقہ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نسبت بڑی ہے جی ہماری، اور جناب سائیں جانن تے گائیں جانن، نو جناب دیکھنا کمال ہو جائے گی. امام حسن اور حسین سے تو قریبی نسبت کسی کی نہیں نا، تو وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، اکثر نفلی روزے رکھتے تھے. انہوں نے تو نہیں کہا میری نسبت کام آئے گی. یہاں پتہ نہیں ان لوگوں نے تگڑی نسبت کر لی ہے. اور نسبت جس کی زیادہ تگڑی ہوتی ہے وہ تو زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، اس کی تو ڈیوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے. 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی. عمر بن سعد نے آ کے کہا امام علی مقام سے کہ یہاں بیعت کریں یا جنگ کریں. تو امام حسین فرمانے لگے صبح آنا پھر بات کروں گا، ایک رات مجھے چھوڑ دو. وہ چلا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور صبح جو آپ کا فیصلہ ہونا ہے مجھے تو ابھی پتہ ہے اس کا، آپ نے مہلت لی ہے، یہ بڑے عجیب لوگ ہیں جانے کیا کیا گمان کریں گے، تو آپ نے کیوں مہلت لی ایک رات کی؟ تو امام حسین فرمانے لگے کہ عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے. کہا حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ او جوانوں ادھر دیکھنا میری طرف، اس بات کو یاد رکھنا. امام حسین کہنے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے. کس چیز سے؟ بول کے بتائیے گا. اللہ کرے ہمیں قرآن پاک سے پیار ہو جائے. جتنا سنبھال کے موبائل رکھتے ہو نا تکیے کے نیچے رکھنا ہے، صبح نکالنا. کاش تمہاری اس سے آدھی دلچسپی بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ. کتنا کو شکوہ کرے گا قرآن رب کی بارگاہ میں کہ مالک انہوں نے کیا تھام کے رکھا تھا، سینے سے کیا شے لگائی، اور اللہ کا کلام. کاش ہمیں سجدوں سے پیار ہو جائے، عبادت سے پیار ہو جائے، آذان سے پیار ہو جائے، ہمیں محبت ہو جائے مسجد سے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. کہا مجھے نا عباس سجدوں سے بڑا پیار ہے یار، ایک رات رہ گئی ہے، میرا دل کرتا ہے میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں. ہمارے پاس تو بڑی راتیں ہیں نا میری گزر گئیں، چلے زندگی کا پتہ نہیں، کچھ ہم بھی طے کر لیں رج کے سجدے کرنا، کچھ ہم بھی ارادہ کر لیں. تو پھر ساری بات کو دہراتا ہوں، ایک تو ان دونوں کا آپس میں پیار، ایک دوسرے کا احترام. ہمیں چاہیے کہ ان کی محبت دل میں اوڑے، اور پھر اپنے گھر میں سادگی لائیں، قناعت لائیں، اپنے بچوں کو بہادری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، حوصلہ دیں، عبادت سے سجدے سے پیار کریں. یہ پیغام ہے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر ہر صحابی کا. یہی پیغام ہے حضرت مولا علی سے لے کر سیدہ پاک سے لے کر اہل بیت کے ہر فرد کا. یہی پیغام حضور کی ازواج مطہرات کا. یہی پیغام امت کے اولیاء صلحاء صوفیاء کا. اس پر توجہ کریں گے تو محسوس ہوگا کہ زندگی بڑے قرار میں آ گئی ہے. آپ نے بڑا خوبصورت اہتمام کیا، بڑے سارے لوگ آئے. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول کرے. آخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم. اللہ تعالی اس حاضری